کوئی بگڑا ہوا نافرمان بیٹا سال ہا سال کے بعد جب واپس گھر لوٹتا ہے تو جدائی کا مارا ہوا باپ اپنے نافرمان بیٹے سے اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا کہ رب العالمین جلدی راضی ہوتے ہیں۔ رب العالمین اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، الرحمن الرحیم، دیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ناراضگی سے نہیں، بڑے پیار سے دیتے ہیں، بڑی شفقتوں اور محبت سے دیتے ہیں۔ اب انسان کی زبان پہ سورہ فاتحہ کا اگلا جملہ آیا، فرمایا مالک یوم الدین، الہ العالمین جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی فقط تو ہی ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، سب کانپ رہے ہوں گے، سب لرزہ بر اندام ہوں گے، کسی میں قوت گفتار ہی نہیں ہوگی۔ رب العالمین دیکھیں گے کہ کسی کو قوت گفتار ہی نہیں ہے، سب کانپ رہے ہیں، سب لرزہ بر اندام ہے، کوئی بول بھی نہیں رہا، کسی میں بولنے کی ہمت ہی نہیں، خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، فرمایا کہ آج اکیلے میری بادشاہی ہے کوئی جو تم میں بولنے والا ہو؟ کہاں گئے بڑے بڑے بادشاہ، کہاں گئے تم میں بڑی بڑی حکومتیں رکھنے والے؟ لیکن کسی میں قوت گفتار ہی نہیں ہوگی۔ رب العالمین فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن اکیلا اللہ بادشاہ ہے، اکیلا اللہ خالق ہے، اکیلا اللہ مالک ہے، وہی واحد ہے، وہی قہار ہے۔ رب العالمین دیکھیں گے اور تو کسی میں قوت گفتار نہیں، بس ایک ہستی ہے جو سجدے میں رو رہی ہے، ایک ذات ایسی ہے جو زارو قطار سجدے میں رو رہی ہے۔ رب العالمین دیکھیں گے میرا محبوب رو رہا ہے، فرمائیں گے محبوباً ارفع رأسک، میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں آپ کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، آپ کی عاجزی دیکھی نہیں جاتی، آپ کی تواضع دیکھی نہیں جاتی، روتا کیوں ہے میرے محبوب؟ سر اٹھائیے نا، بتائیے نا کیوں رو رہے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرے معبود روتا اس لیے ہوں جن کی زبانوں پہ میرا نام ہے، جن کی زبانوں پہ میرا نام ہے، جو میرے نام لیوائیں آج وہ جہنم میں جا رہے ہیں، میں کیسے خوش رہوں؟ میرے معبود روتا اس لیے ہوں کہ میرے نام لیوا جہنم میں جا رہے ہیں، مجھے یہ برداشت نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھ کر، آپ کا رونا دیکھ کر، آپ کی تواضع دیکھ کر رب العالمین ارشاد فرمائیں گے محبوباً ارفع رأسک، سر توتا، اے میرے محبوب سر اٹھائیے نا، آپ کی عاجزی بھی منظور، تواضع بھی منظور، رونا بھی منظور، سجدہ بھی منظور، لیکن میرے محبوب آپ کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، سل آپ مانگیے تو عطا میں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ فرمایا داتا میں خود رہوں گا، مالک میں خود رہوں گا، آپ مانگتے جائیے میں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ العالمین جن کی زبانوں پہ میرا نام ہے، جو میرے نام لیوا ہیں، ان کو جنت میں بھیج دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قربان جائیں، اس دن بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولیں گے اور اپنی امت کی سفارش فرماتے چلے جائیں گے، اپنی امت کے جنت میں جانے کے لیے رو رہے ہوں گے کہ الہ العالمین میری امت کو جنت میں بھیج دیجئے۔ جو دنیا میں میرے نام کا کلمہ پڑھتے رہے آج وہ جہنم میں جائیں اور میں خوش رہوں، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، فرمایا کہ میرے نام لیواؤں کو جنت میں بھیج دیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ رب العزت سے مطالبہ باری تعالیٰ قبول فرما لیں گے، فرمائیں گے رب العالمین کہ میرے محبوب آپ کو مانگنا اچھا لگتا ہے، مجھے دینا اچھا لگتا ہے، آپ مانگتے چلے جائیے میں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ فرمایا آنسو بھی منظور، تواضع بھی منظور، سجدہ بھی منظور، آپ مانگتے جائیے میں دامن بھرتا جاؤں گا۔ رب العالمین کی رحمت خوش ہو گئی، فرمایا مانگ نہ بندے کیا مانگتا ہے۔ اب انسان نے ایک نازک وعدہ کیا رب تعالیٰ سے، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین،
فرمایا الہ العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اب باری تعالیٰ کی رحمت اتنی خوش ہو گئی، حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرما دیا مانگنا میرے بندے کیا مانگتا ہے، دامن پھیلا بھر دوں گا، مراد ظاہر کر پوری کر دوں گا۔ اب انسان نے سوالی کی حیثیت سے اپنے رب سے بنگلے نہیں مانگے، کوٹیاں نہیں مانگی، لمبی لمبی کاریں نہیں مانگی، مال و دولت کے ڈھیر نہیں مانگے۔ فرمایا الہ العالمین میں تجھ سے وہ نہیں مانگتا جو تیرے دشمنوں کے پاس ہوا کرتا ہے، میں تجھ سے وہ جوہر مانگتا ہوں جو تیرے دوستوں کے پاس ہوا کرتا ہے۔ مجھے وہ جوہر عطا کر دے جو اپنے خاص دوستوں کو عطا کیا کرتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا مانگ میرے بندے میں عطا کر دوں گا۔ اب انسان نے رب تعالیٰ سے کیا مانگا؟ وہ جوہر مانگا جو رب نے اپنے دوستوں کو دے رکھا ہے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین بس صراط مستقیم عطا فرما دے، یہی جوہر عطا کر دے، مجھے سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ صراط مستقیم مانگتا ہوں، اور دیکھیے صراط مستقیم اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا کیا ہے۔ یہ ایسا جوہر ہے جو حق تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو نہیں دیا بلکہ اپنے دوستوں کو اس سے نوازا ہے۔ قرآن میں دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کو یہ انعام عطا فرمایا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتلانا ذرا اللہ نے اپنے دوستوں کو کیسا انعام عطا فرمایا؟ قرآن نے جواب دیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ فرمایا او میرے یاسین میرے محبوب، میں نے آپ کو، مجھے قرآن کی عظمتوں کی قسم، میں نے آپ کو رسولوں کا سردار بنا دیا، میں نے آپ کو انبیاء کا امام بنا دیا اور آپ کو صراط مستقیم بھی عطا فرما دیا۔ اور دوسرے مقام پہ دیکھیے نا حق تعالیٰ نے یہ جوہر اپنے دوست کو عطا فرمایا، اور قرآن یہاں بھی بولتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ رب العالمین نے فرما دیا کہ میرا ابراہیم میرا سچا دوست ہے، میں ابراہیم کی دوستی پہ فخر کرتا ہوں، مجھے اپنے خلیل کی دوستی پہ ناز ہے۔ فرمایا کہ میرا خلیل شاکر تھا، صابر تھا، قائم تھا، راکع تھا، ساجد تھا، قانت تھا۔ فرمایا کہ ابراہیم نے وفاؤں میں حد کر دی، میں نے جزاؤں میں حد کر دی، میرے ابراہیم نے مجھ سے مانگنے میں حد کر دی، میں نے ابراہیم کو عطا کرنے میں حد کر دی۔ فرمایا کہ ابراہیم کی دوستی پہ میں فخر کرتا ہوں، میں نے ابراہیم کو سب کچھ دے دیا اور ابراہیم کو صراط مستقیم بھی عطا فرما دیا۔ یہ وہ جوہر ہے جو اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو عطا فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی جوہر دیا، جناب ابراہیم کو بھی یہی جوہر دیا۔ فرمایا کہ میں نے صراط مستقیم عطا کیا۔ انسان نے رب تعالیٰ سے کہہ دیا کہ ربا میں وہ جوہر مانگتا ہوں جو تو نے اپنے نیک بندوں کو دیا ہے، مجھے وہ نہ دینا جو تیرے دشمنوں کے پاس ہوا کرتا ہے، میں تو صراط مستقیم مانگتا ہوں جو تو نے اپنے دوستوں کو عطا کر رکھی ہے۔